مختصر سوال یہ ہے کہ عورت کو طلاق کن شرعی اسباب کی بنا پر دی جا سکتی ہے؟ واقعی طلاق جو ہے نا خانہ بربادی اور گھروں کو تباہ کرنا اور خاندانوں میں دشمنیوں کا آغاز، اس بارے میں تو علماء کو بھی چاہیے کہ جو صحیح طریقہ طلاق ہے یا اس کے اسباب ہیں ان کو ممبروں میں رات سے بیان کریں، سمجھائیں لوگوں کو۔ ان دنوں تو قیامت آئی ہوئی ہے، دن میں 3-4 ٹیلی فون آتے ہیں، طلاق دے دی تھی، ثلاثہ دے دی تھی، اب کیا بڑے سمجھا نہیں سکے۔ حالانکہ سارے علماء جانتے ہیں، سنی کہتے ہیں سنیوں کی طلاق ہی ہے کہ اکٹھی چین لے، کون سنی یہ کہتا ہے؟ وہ اس کو حرام کہتے ہیں، طلاق بدعت کہتے ہیں، جرم کہتے ہیں۔ بعد میں ہو گئی یعنی وہ الگ ایک مصیبت ہے، تو اس کو اگر سمجھایا جائے کہ بندو اللہ کے اگر کمبختی آ گئی ایک طلاق دے دو، خاموش رہو۔ اگر چھوڑنا ہوگا تو عدت گزرنے کے بعد وہ ایک طلاق سے ہی نکاح سے آزاد ہو جائے گی۔ کہاں جی چاہے نکاح کرے، اتنے فائر کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اور اگر واپس لینا چاہو گے تو تم اس کو گھر لے آؤ، کوئی نہیں حلالہ نہ کفارہ، راستہ کھلا رہے گا۔ اور اگر گزر بھی جائیں گے 3 مہینے تو پچھلا نکاح ختم ہو جائے گا، مگر اب بھی آپشن موجود ہے، راضی ہو جائیں دوبارہ ان کو بٹھاؤ، حجاب قبول کرا دو، سب فرقوں کے رضی۔ مگر بدبختی کہ جو ہے نا لکھنے والا عرضی نویسوں میں بھی ایک ڈرافٹ کافروں کے زمانے کا رکھا ہوا، طلاق طلاق ثلاثہ میں نے حرام کر دیا، ہر لفظ ایسا جیسے کثر پوری لکھ دیتے میرا اس سے کوئی، یہ گناہ جرم۔ ایک طلاق ایک وقت میں دینی چاہیے تاکہ سارے راستے کھلے۔ اور طلاق جو ہے اس کے لیے یہی بات ہے کہ بہت معقول وجہ ہونی چاہیے۔ انما الطلاق وطر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں طلاق کی کوئی غرض ہونی چاہیے، اس کا پس منظر ہونا چاہیے کہ یہ فساد آ رہا تھا، نہیں حل ہو رہا تھا کوششوں، اس لیے یار ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ تماشا ہے کہ ناراض ہوا اور طلاق کیا۔ اس لیے جو حدیث میں اب یہ کہتے ہیں اتنا پاگل ہو جائے نہ پتہ دین کو کرتے ہیں تنگ، ورنہ بات ٹھیک ہے جس نے غصے میں طلاق دی کوئی طلاق نہیں، کہ صرف ناراض ہوا کہہ دی کیا طلاق ہے؟ جب ہر کوئی جانتا کہ اچھے بھلے یہ رہ رہے تھے اب بھی رو رہا ہے، کوئی طلاق ہے؟ لا طلاق فی اغلاق، غصے میں کہی ہوئی طلاق کوئی طلاق نہیں۔ طلاق ہے جو سوچ سمجھ کر لوگ سمجھیں کہ واقعی یار ان کا نہیں نباہ ہو رہا، چھوڑی۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ 2 گواہ بناؤ، اس کو بھی ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا کہ یہ مستحب ہے، اچھا ہے کہ بنا لے، ورنہ کوئی نہیں۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں اگر 2 گواہ وہاں نہیں ہے کوئی طلاق نہیں۔ جب 2 گواہ ہی نہیں طلاق کیسے ہوئی؟ پہلے 2 عادل گواہ، اشہد عادل، یہ مستحب کوئی نہیں، حکم ہے نہیں، اس وقت 2 آدمی وہ بھی فضول ہے۔ بہت باتیں ایسی دین کی کہ اگر وہ سمجھا دی جائیں تو اول تو کوئی کرے گا نہیں، کرے گا بھی تو راستے کھلے رہیں گے، ایسی نہیں قیامت آتی، مگر علم کوئی نہیں۔ اور اسی لیے وہ عتیق الرحمان اسمبلی صاحب مولانا محمد منظور نعمانی کے صاحبزادہ انہوں نے طلاق پر لکھا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 3 اکٹھی ہو جائے، مگر آخر میں انہوں نے کہا کہ ابن قیم کی بات بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں، کہ جب لوگ یہ جانتے تھے کہ 3 کیا ہوتی ہیں اس وقت ٹھیک تھا کہ ڈی ہے، تم جانتے تھے کہ ختم ہو جائے گا نکاح سزا، مگر جب لوگ جاہل ہیں، علماء تک کو نہیں پتا کہ 3 دینی چاہیے یا نہیں، یا کیا اس کا رزلٹ ہوگا، وہ ان پر کیا سمجھ، تو کہتا ہے اس زمانے میں پہلا ہی فتویٰ لوٹا دینا چاہیے کہ یہ لوگ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کے 3 دینے سے 3 نہیں، ایک ہی ہے ان کا نکاح، رہنے دو، ان کو علم نہیں، پہلے علم دو لوگوں کو ایک کیا ہوتی، پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی پھر بیوقوفی کرے پھر دو اپنا فتویٰ کہ تم نے جان بوجھ کر زہر کھائی۔ جب جانتے ہی نہیں لوگ کہ 1 کیا ہوتی ہے 3 کیا ہوتی ہے صحیح طریقہ، تو کیوں سزا دیتے؟ بڑی پیاری بات یہ لکھی کہ عقل کی بات ہے کہ اس کو ماننا چاہیے کہ یہ جہالت کا زمانہ ہے، بچے جانتے کوئی نہیں، اس کو 3 نہ مانو، 1 ہی مانا۔ جی مولانا یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر طلاق کے حوالے سے صرف 2 ہی مکتبہ ہے فکر ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ ایک مجلس کے اندر دی گئی کتنی ہی طلاقیں کیوں نہ ہوں وہ 1 شمار ہوگی، اور ایک کہتا ہے کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 ہی شمار ہوں گی۔ جب شادی بیاہ کی رسومات ہوتی ہیں تو اپنے طور طریقے پر کرتے ہیں، لیکن جب مشکل پیش آ جاتی ہے تو اپنی آسانی کے لیے دوسرے فریق کی طرف چلے جاتے ہیں جو 3 کو 1 ہی شمار کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دین میں جو آسانیاں نا کسی گروہ سے ملیں یہ کوئی پابندی نہیں لینی۔ اگر شافیوں سے کوئی مشکل حل ہوتی ہے، حدیثوں سے ہوتی ہے، لے لینا چاہیے، امام بھی لیتے آئے ہیں، کئی مرتبہ علماء نے فتوے دیے۔ یہ جب خاوند گم ہو جاتا ہے کوئی خبر نہیں آتی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مالکی علماء سے ساری خط و کتابت کر کے پوری کتاب لکھی الحیلۃ الناجزہ، پھر سارے علماء نے فتوے دے دیے کہ ٹھیک جیسے مالکی کہتے ہیں اگر 4 سال تک نہیں خبر آتی ختم کرو نہیں، تو حرج کوئی نہیں اس میں۔ اگر کسی نے بیوقوفی کی ہے اور آ جاتا ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، لے آؤ،
یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، دین کا ہی فتویٰ ابن عباس اور ان کے شاگردوں سے چلا آتا ہے، بڑے امام اس کے بھی قائل ہیں۔ وہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جن کی بنا پر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ اسباب تو جو ہے نا وہ انتہائی ایسے ہونے چاہیے جن کے بارے میں سمجھا جائے کہ اب چارہ نہیں جائے۔ اس کے علاوہ نا جلد بازی میں نہیں، نہ یہ تیزی کی بات ہے، اسی لیے دو گواہوں کا لانے کا، بلکہ یہ بھی سورہ نساء میں کہا کہ اگر ایسی صورتحال ہو، ایک اس کی طرف سے مرد کی سارس مقرر کرو، ایک عورت کی طرف سے وہ معاملہ حل کرنے کی کوشش کریں، بعد میں جب ناکامی پتہ چل جائے کچھ نہیں بنتا، پھر یہ بھی درمیان میں مرحلہ لکھا کہ وہ حکم مقرر کرو۔ بہت سوچ سمجھ کر دی ہوئی طلاق کو طلاق سمجھنا چاہیے۔ اچھا مولانا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دو مکتبہ فکر ہیں، اور اس وقت ایک مکتبہ فکر جو ہے جب ان سے کوئی فتویٰ لینے آتا ہے تو کہتے ہیں کہ پہلے تم لکھ کر دو کہ آئندہ اپنی زندگی جو ہے نا وہ جس طریقہ کار پر ہم ہیں یا جس مسلک کو ہم اپنائے ہوئے ہیں تمہیں اس پر چلنا پڑے گا۔ کیا دین کے اندر یہ چیز واجب ہے کہ اس پر عمل ہو؟ اب پچھلے دنوں میں نے کسی اہل حدیث عالم کا پڑھا، حالانکہ اس نے جان چھڑائی، برات کا اعلان کیا کہ ہم ایسا کبھی نہیں کرتے، ہمیں کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی، مگر بات آپ کی ٹھیک ہے، ہم بھی گواہ اس کے کہ یہاں ہی ہیں ایسے ادارے جو کہتے ہیں اسٹامپ پر لکھ کر لو تم اہل حدیث رہو، یہ زیادتی، کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے مسئلہ پوچھا، بتا دو کہ ہماری تحقیق کے مطابق بھائی آپ کا نکاح قائم ہے، باقی کیوں تنگ کرتے ہیں کہ وہ باقی مسائل میں بھی ہے، وہ کوئی اسلام چھوڑ کر کفر میں جانا ہے، جہاں بھی ہے وہ سب مسلمان ہی دین میں ہیں سارے لوگ، تو یہ پابندی نہیں لگانی چاہیے، نہ ایسا کو لکھوانا چاہیے، اس کو رہنے دیں جہاں بھی ہے، وہ پہلے کافر ہے کوئی مسلمان ہی۔ یعنی جس بھی طرز عمل پر یا طرز فکر پر یا مسلک اور وہ آدمی چل رہا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو آپ بتانے کے سے پہلے اس کو پابند نہیں کر سکتے کہ اگلی ساری زندگی ہمارے طریقہ کار کے مطابق۔ اصول فقہ میں یہ بحث ہوئی ہے کہ تتبع رخص جو ہے نا، اس طرح کی چھٹیاں ڈھونڈتے پھرنا گروہ ایک کو ہے کہ نہیں، کسی نے کہا یہ برا ہے کہ یہ ہے یوں، آخر میں یہ فیصلہ ہوا یار کہاں سے تم اس کو ناجائز کرتے ہو، کوئی ناجائز نہیں، دین میں اگر کہیں سے بھی آسانی مل سکتی ہے وہ لے سکتا ہو، دین میں کسی نہ کسی امام اور عالم نے وہ کہا، لوگوں کی اپنی من گھڑت نہ ہو باتیں ہو تو لے لینی چاہیے، یہ رخصتیں جو ہے نا چھیننی نہیں چاہیے، اگر دین میں کہیں سے نرمی ملتی ہے تو کیوں نہ لے لیا جائے۔ نہیں اب مولانا رخصت والی بات جو اتباع ہوا وہ تو عیاشی کی بات ہے نا، شراب پینے دنا وغیرہ کے لیے ہیلے ڈھونڈے، یہ تو دین کا ایک مسئلہ ہے کہ میرا گھر کس طرح آباد رہ سکے، کوئی عالم اور امام ایسا بھی کہتا ہے کہ نہیں، تب نکلے کہ امت کے بڑے بڑے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک تحریری سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی مقروض ہو اور اس کی پوزیشن اس حد تک چلی جائے کہ وہ پیسے واپس نہ کر سکے یا لینے والے تقاضے کرتے ہوں تو کیا وہ زکوٰۃ لے کر دوسروں کے پیسے ادا کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ اس کو دیں، والغارمین تو قرآن مجید میں آیا کہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا بالکل حق بنتا ہے، اور بہت دوسرے مصرفوں کی بجائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کی گردن چھڑاؤ، اس بیچارے کی جان چھوٹے، یہ سب کو پیچھے ڈال کر بھی دینی چاہیے۔ اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا اچھا گھر بار آئی ہے، نہیں کوئی بات نہیں، کئی مرتبہ ایسے حالات ہوتے چکر چل جاتا، کوئی آدمی پھنس جاتا تو زکوٰۃ سے اس کا قرضہ اتروانا چاہیے، والغارمین قرآن مجید میں 8 مسئلہ۔ مولانا چونکہ یہ مسئلہ شاید پورے ملک کے اندر ہی بہت زیادہ ہے اور لوگ اس حوالے سے بہت پریشان ہیں، تھوڑی سی مزید وضاحت فرما دیں تو لوگوں کے لیے نسبتاً آسانی رہے گی۔ بس میں نے واضح کر دیا، اس میں کئی لوگ پوچھتے ہیں میری بہن ہے مقروض، میرا بھائی ہے وغیرہ، ان کو میں نے کہا دو ثواب ہوں گے، ایک زکوٰۃ ادا ہوگی، ایک صلہ رحمی بھی، کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، اس کی مدد کرنا تو زیادہ ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ 2 اجر ہوں گے، تو خبر لینی چاہیے۔ بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ بھائی کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مقروض ہو اور قرض خواہ اسے تنگ کرتے ہوں تو وہ آدمی قرض لے کر اپنا قرض اتار سکتا ہے، بالکل، اور اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مصارف زکوٰۃ بتائے ہیں اس کے اندر والغارمین وہ جو مولانا بتا رہے ہیں کہ وہ پیسے لے کر لوگوں کے پیسے اتار سکتا ہے، بالکل، اور یہ بہت بڑی اجر و ثواب کی بات ہے کہ اگر واقعی لینے والے کو بھی پتا ہے کہ اس کے حالات خراب ہو گیا، مکان بیچے گا تو بیوی بچے کو کہاں رکھے گا، گاڑی بیچے گا تو ٹرانسپورٹ کے مسائل کو کیسے حل کرے گا، اگر آپ خود ہی نظر انداز کر دیں اور اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں تو یقیناً